اللہ کریم نے فرمایا بندہ مومن جان لے اگر میں تجھے ایک مشکل دوں گا تو میں تجھے کتنی حبیب کریم چلے سارے بولتے کتنی جی کتنی اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا؟ 2 آسانی یا رسول اللہ۔ اچھا جب ہمارا بھی اللہ کے قریب ہونا چاہے، جو رب کا قرب پانا چاہے، جو اللہ کی پھر معاملہ ذرا ہمارے لیے گھیر ہو جاتا ہے۔ مجھے کوئی نسخہ اگر ہم یہ ذہن بنائیں نا کہ مشکل میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو مجھے آسانی بھی ضرور ادا کرے، جتنا گھر کے اندر تو پھر رہے اللہ گی، ضروری آسانی جتنا گھر کے اندر رہے اور گی، جو مشکلات جتنا گھر کے اندر رہے حضرت گی، مولا علی شیر خدا اپنے رب کے قریب ہوتا بڑا ہے، خوبصورت فرمان ہے۔ اتنا ہی اللہ کا حضرت علی قرب فرماتے پاتی ہیں جائے جب تجھے مشکل اتنا آتی ہی ہے تو رب وہ تجھے کریم رب کی کا ولیت پتہ ہوتی بتانے جائے گی، اتنا ہی اللہ وہ تجھے اللہ کا پتہ تعالیٰ بتاتی اپنی ہے، قرب کی اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے اور پھر بھی کام نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے جو کام کرنے والا، کوئی اور ہے۔ گھر سے دور نکلیں گے اتنے ہی قدم اس ہر اللہ کے مشکل قرب کے سے ساتھ دور اللہ نے ہوتے آسانی جائیں رکھی گے، ہوتی اتنے ہے۔ ہی اگر اللہ قدم تبارک و تعالیٰ بیماری عطا کرے دعائیں قبول ہوں تو گی، اس کے ساتھ اللہ پھر جو تندرستی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ بیٹیوں اگر اللہ کبھی غربت دے تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا ہوگی تو اللہ تمہیں دے گا، اگر کہیں بیٹے سے کے لیے مانگو گی تو دکھ اللہ ملتے تمہیں ہیں دے تو گا، پھر جب شوہر سکھوں کے کا لیے وقت مانگو آتا گی ہے تو اللہ گنے نہیں تمہیں دے گا، اگر یاد چاہتی ہو مشکلات بڑھے، کے پہلو میں اگر چاہتی ہو آسانیاں رزق میں برکت ہو، اور جس اگر آدمی کو چاہتی ہو مشکل تمہارے آتی گھروں میں امن میرے ہو، نبی کریم سکون ہو، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو مشکل بھی آتی ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو پھر معاف میرے فرما کریم نے دیتا ہے۔ بتلایا گھروں میں بیٹھ اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اتنا ہی اللہ یہاں زیادہ تک درجہ عطا فرمائے گا، میرے مومن تمہاری کو دعائیں کانٹا قبول بھی کرے چبھے گا، تمہاری التجائیں اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما میرے دیتا ہے۔ عزیزو، عورت 2 کے بزرگ ساتھ بیٹھے تھے، اس معاشرے میں ہو رہا ہے، ایک حضرت پردگی کا احمد کمال ہے، رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت شرف الدین منیری رحمت اللہ درویش علیہ۔ سے سادے سے تو حضرت شرف الدین منیری کہنے لگے کہ دوست اصل میں وہ ہوتا ہے تھے بڑے سادے اور جو دوست کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے، نیک بڑے تھے، جو اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر کرے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ کہہ رہے تھے تو حضرت احمد ہی فرمانے لگے نہیں مجھے تیری بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی، صبر کرے وہ اللہ کا دوست ہے، مصیبت پہ صبر کرے۔ تو کہا جناب پھر اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ بتا دیں اللہ کا دوست کون ہے؟ میں نے ان کی طرف توجہ کی، میں نے کہا محبوب بزرگوں کی طرف سے آنے والی مصیبت کو اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے وہ اصل دوست ہوتا ہے، مجھے نہیں اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے، اپنے رب کا تحفہ سمجھ، مالک کا تحفہ سمجھ تو میں نے کہا کہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، مجھے کسی مشکل میں ڈالا ہے۔ تو رب کریم بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ جب کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے، چلے اگر کافروں کو دوسرے موجے کرائی ہوئی بڑی بڑی سہولتیں دی ہوئی مشکل میں ڈب بھی ڈالتا ہے اپنے نیک بندوں کو، چھوٹا سا ہوتا ہے، نمرود اور فرعون کے پیروں میں کانٹا بھی نہیں چبھتا، اگر ٹافی ان کو تکلیف نہیں آتی، دیتا ہے نا، تکلیف کسی آتی تھی اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف آتی تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ جب تک زندہ رہی، جب تک بیمار رہی، اوپر وہ لفافہ جس دن رہتا ہے، طبیعت ٹھیک ہوتی تو کہتی اے اللہ تو کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو اللہ گیا، کرے آپ کو سمجھ آئے، تو کہیں ناراض تو نہیں مولا، بولی ٹکرا مولا جائے، جب تو مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں رو کے تیری عبادت کرتا اوپر ہوں، کاغذ رہا، جب مجھے دکھ ہوتا ہے تو میں سجدے میں تڑپتی، اور خدا بندہ تو میں سکھی ہوں، موج میں ہوں، مجھے رونا ہی نہیں آ رہا، تو خدا بندہ تو کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے۔ دکھ تو اچھے ہوتے ہیں، دکھ تو پیارے ہوتے ہیں، اور دکھوں کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے اس آسانی کا پھر کیا ہی کہنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے، 60 سال اللہ نے تندرستی دی، کتنے سال جو بی بی بولے کرے گی اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھیں گی، 60 جو عورت پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں، اور اگر اس پہ مکھیاں بیٹھ گئیں تو پھر وہ کسی کے لیے قابل قبول ہے، 12 سال ہو گئے اور بیمار اگر ہو گئے۔ پردے میں چھپی رہی، زوجہ کہنے لگی دعا کرنے، چھپی رہی، اور بھائی آپ کو اللہ شہد دے قیمتی دے۔ چیزوں کو غلاف ہمیں اگر کرتے کوئی بندہ ہیں، پوچھ لینا کہ کسی بھائی نے کبھی کیمسٹری غلاف کبھی نہیں کوئی چھپائی، خاص بات تو فزکس نہیں سناؤ، چھپائی، کام جو ساری کبھی زندگی کسی سکھ کے شاعر ساتھ سوئے ادیب ہوتے نے ہیں وہ اپنا بات لکھا نہیں ہوا سناؤ، شاعری کا وہ جو کلام ایک نہیں رات چھپایا، درد سے غلام نیند نہیں آتی جب بھی چڑھتا ہے قرآن پاک میں چڑھتا ہے، کہتے ہیں وہ میرے میرے بھائی اوپر دانت کروڑوں میں اور درد تھا اربوں تو میں ساری رات سو مکان نہیں بنا کے سکا۔ لوگ بھائی اس جو کو ساری غلاف زندگی چڑھاتے سویا ہے غلاف اس کا تو ذکر نہیں کرتا، ایک رات چڑھتا ہے جو تجھے نیند نہیں آ رہی، قیمتی ہوتی ہے وہ غلاف پہ ہوتی ہے۔ میری بہنوں میری بیٹیوں، کسی سے پوچھا جائے نا تیرا کیا حال ہے کو تو قیمتی بنانا چاہتی ہو تو غلاف میں چھپ جاؤ، تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، تمہارا وقار بڑھ جائے گا، تمہاری عزت بڑھ جائے گی۔ میرے ابھی کی بھی فرمایا جتنی گھر کے اندر رہو حضرت گی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان تمہاری رہتا قیمت تھا، بڑھ کے جائے پڑوس گی، رب کریم کی نگاہ میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا، اللہ کی جب جو نظر محلے میں تمہاری بچے رہتے عظمت ہیں بڑھ گاؤں جائے میں ان کا گی۔ پتہ ہوتا ہے پڑوسی تھا تو 34-35 سال نوجوان کی عمر ہو گئی، کبھی بیمار نہیں ہوئی۔ ایک دن اس کی طبیعت علیل ہوئی، سر میں درد ہوا تو اس نے پٹی باندھ لی، سرخ رنگ کی ہے، باہر نکل کے آیا، حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمہ نے دیکھا تو فرمانے لگے بیٹے خیر ہے؟ فرمایا جب یہ گھر سے نکلتی اماں ہے کے سر میں بڑی درد ہے، آپ فرمانے لگے کتنی عمر ہو گئی؟ شیطان اسے کہنے لگا 34-35 سال، فرمانے لگے پہلے تو کبھی درد نہیں شیطان اسے دیکھتا ہے اماں جی آج ہی
سید عالم 34 سال اللہ نے صحت دی ہے، جب بات کرتے تو نے شوگر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، محتاج اور آج درد ہوئی ہے تو شوگر کی پٹی تو نے فوراً ہی باندھ لی، کوئی شوگر کی پٹی بھی باندھ نہیں تھا۔ حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے، میرے حبیب زوجہ کہنے لگی دعا کر لو تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی، یہ نکاح بہنیں سن رہی ہیں، خدا فرمانے لگے جرا بیماری بھی کو گھر میں جائیں تو یہ والا دو پھر دعا بھی اپنے کر گھر میں پہنچائیں، یہ سنائیں، دعا کی خدا اللہ را سنائے، اللہ نے صحت دے دی۔ روز ایک قیامت چوکتی تندرستی ہے، آ گئی، ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کے سوکھ، آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں پر دکھ بڑے اچھے، جس کے بارے میں کہتے تھے مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے۔ کس طرح حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا، اعتبار کا جملہ بول کے ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے، فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا، سرخیل صوفیہ کے اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا، فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا۔ بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سزا دیتی ہیں، سوار دیتی ہیں، تجھے یاد آتا ہے کہ اپنا جب تجھے درد ہوتی ہے نا تکلیف ہوتی ہے پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں وہ بی بی جس کو قرآن کہتا ہے لست پھر کہا اسی لیے تو تمہارے جیسی دوسری درویش سے کو کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا میرے ہے، محبوب کے پاس حضرت حفصہ جو بیٹھی تجھے تھی، دکھ جناب کے وقت سودا یاد بیٹھی آئے وہ تھی، تیرا اس سے بڑھ کر بھی کسی کو جو اعتبار تجھے ہوگا، این جن کو آزمائش کے قرآن وقت کہتے ہیں یاد آئے اور وہی تجھے اس کا سکتی۔ نمبر فوراً تیرے موبائل میں چلنے لگے وہ تیرا اپنا او سجن بھائی ہے، جس کو نابینا دکھ کے وقت یاد دل کی آنکھیں تو بھائی کھول کے مشکلات سنو، کے بعد جو اللہ نابینا آسانی سے دیتا ہے، نابینا آنکھوں سے نظر نہیں حضرت آتا، ابراہیم کو آگ میں بھی حضور کی پھینکا بارگاہ گیا، میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا، نکالا بھی گیا، لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ یہ جملہ بول کر تو ظلم کر رہا تو ظالم و فاجر ہو گیا جب تم نے کہا کہ مجھے اعتبار ہے، پھر ہم نے میرے انہیں امام امام بنا بنا دیا، کس کو یا اعتبار اللہ ہوگا؟ کس طرح میرے کی قریب امامت دی، رسول سید فرمایا عالم میں نے نور اتنی محمد اعلیٰ صلی شان اللہ عطا کی ہے کہ علیہ اپنے وسلم لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا، حضرت سودا تھی، میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر نبی نے دیا، فرمایا قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان کی عظمت بڑھا دی، اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے پھر جو آسانی دی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا، کہا کہ ملت ابراہیمی پہ جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے، جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے، اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے تم کو اس کے لیے جو پھر اللہ ایک مرد آیا ہے، ایک ابھی آیا ہے، تمہیں تو نظر آتا ہے، لوگ تمہاری سمجھتے ہیں آنکھیں تو ہے، مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں آئے نہ آئے، تمہیں فلاں نظر آتا ہے، آزمائش میں ہے تو شاید آج میرا اللہ کرو، فرماتا ہے آنکھیں کہ جھکاؤ، مشکل دیکھ چہروں پہ کے میں نقاب دو ڈالو، آسانیاں بھی دوں گا، بغدادی تم فرمانے مشکل لگے، دیکھ رہے ہو، میرے رسول نے مشکل نہ دیکھو، وہ جو اپنی اس کے ازواج بعد کو میں کہتے ہیں آسانی پردہ آنے والی اور ہے، تو کہتا ہے اور مجھے ڈبل اعتبار جو ہے، میں اس پر اگر نعمت نبی کرنے پاک والا ہوں اپنی اس کو بیٹی دیکھو، حضرت فاطمہ کو حضرت کہتے ہیں یوسف پردہ کو کر، بھائیوں نے تو کنویں کہتے ہیں میں مجھے ڈال دیا، اعتبار ہے، جناب جنید اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، بصری اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے، بصری پڑھنے والے حضرت یوسف کو اور جیل بیچ جانا میں پڑا، قرآن پاک پڑھا اتنی کٹھن زندگی تھی، پڑھانے والا حسن لیکن بصری، میرے مالک کو کچھ پڑھانے اور والے ہی حسن منظور بصری تھا، جنہوں نے مولا کنویں علی میں شیر گرنے خدا والے، کی صحبت بازار کی، میں بکنے والے، جنہوں نے جیل میں جانے والے، حضرت ام الزام سلمہ کے لینے گھر میں والے پرورش جناب پائی، یوسف کو فرمایا پڑھانے رب والا کریم حسن نے بصری، اسی مصر کا پڑھنے بادشاہ والی بنا دیا، رابعہ بصری، اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا، اونٹ کو زندہ تیری فرما سونا دیا، ہے فرمایا پر پڑھانے ازمائش والا تیریاں حسن بصری آگ کو، پڑھنے والے سونا رابعہ پر بصری کیا کو، جاؤں اور پہلو جو پڑھا لال جائے وہ اکاں دے لا، قرآن ہو، اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑا، میں پھر بھی انہیں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا، تھوڑی میں پھر بھی آزمائشوں انہیں کا تنہائی میں روپ بیٹھنے دیکھنا کی پڑتا ہے، اجازت ہم نہیں چاہتے دیتا، ہیں کہ ہمیں میں چھیڑے پھر بھی کوئی انہیں نہ اکیلے کوئی رہنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی، نامی کوئی بغیر منع کرنے والے امام الانبیاء ہیں، 100 بار اس لیے کہ یہ رابعہ بصری ہے اور منع کرنے والے سید الرسل ہیں، خبردار پھر بھی اجازت نہیں، مشکلات نہ آئے اور مشکلات سلام بولے سوارتی ہیں، کی بارگاہ میں بھائی وہ تو نکھارتی ہیں، کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ نہیں، وہ تو بناؤں، تو بھائی کٹھن مراحل آزمائشی یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے، یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے، ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کریں، وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہے، وہ کہتی ہے جانے میرا بھائی کدھر ہوتا ہے، جانے جس میرا کی بہن کچھ ہو ہی پیر نہیں کے پاس سکتا، اکیلی میرے جاتی ہے، بھائی سوال یہ درجنوں بیٹا 20 کدھر لوگ ہوتا ایسے ہے، ہیں جس کی جن اماں کی اکیلی اولادیں جاتی نہیں ہے، تھے لیکن میرے نام نبی ان سے بھی زیادہ نور بڑے بڑے مجسم، شفیع معظم، سرور کون مکہ، سیاہ لامکہ صلی اللہ علیہ قبیلہ وسلم مزن کے رہنے والے والد فوت ہو گئے، چچا نے پالا تھا، اگر اسلام نیک ہو قبول کر بندہ، لیا، چچا بیوی بھی اسلام کا نیک بڑا ہو دشمن ہے، تو ایک حضور کا نام آئے تو جلال کرنا، اسد اور بغض میں جل جاتا، بڑی
اسلام کے ساتھ دشمنی اور اناد رکھتا ہے، پھر بھی پردے میں بیٹھے، عبداللہ کہتے ہیں دور پہلے تو بیٹھے، میں عشق آواز رسالت کے کو ساتھ دباتا بات کو رہا، سمجھے، پھر یہ اس کو چنگاری تنہائی کرنے کی شعلہ اجازت بن گئی، ہے، پھر کہ یہ کسی کو ہلکا بھی سا اجازت جذبہ ہے، سمندر وہ اور چاہے جو صحرا کا مرضی بھی ہو، گزار کوئی گیا۔ بھی ہو، فرماتے کوئی ہیں بھی ہو، بات بڑی اور کھلی میں بات تھا، کر رہا ہوں، میں میرے گیا حبیب پاک جا کے چچا سے کہا میں نہیں رہ مرد عورت سکتا، نیک ہو، کہاں جائے گا؟ پھر بھی تنہا نہیں بیٹھ میں نے سکتے، دھیمے لہجے میں کہا میں مدینے جاؤں گا، اگر اب میں رسول اللہ کے مدینے جاؤں گا، اب میرا گزارا نہیں ہوتا، اب میں جاؤں گا۔ کہتے چچا کہنے لگا اچھا وہاں جائے گا، پھر بھی انہیں تجھے میں نے پالا، میں نے پوسا، وہ مکان نہیں میں نے دیتا، تجھے پھر بنا بھی کے اجازت دیا، نہیں ہے۔ تیری جیب میں جو پیسے ہیں میرے دیے ہوئے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پابندی لگا دی، جب جب بعد حضرت حسن بصری اور رابعہ مقام بھی بصری تو کی رکھ آ لے، گئے، جب بعد پیسے بھی جناب رکھ لے۔ مریم سلام کہتے اللہ اس نے ہر چیز علیہا رکھوا اور لی۔ جناب جب سیدنا پلٹنے لگا تو چچا زکریا کہنے علیہ لگا جو السلام کپڑے کی تم نے آگے پہنے جب وہ بھی میں نے یہاں خرید کے تک دیے بات تھے۔ پہنچ حضرت ماڈرن عبداللہ ہے؟ فرماتے ہیں میں نے وہ پھر کپڑے تجھے بھی اتار اعتبار والا ہے کے کہ دیے، تیری بیٹی برہنہ کی حالت میں میں ماں کے پاس گیا، پھر میں نے کہا ماں میں پہلے بھی تو ننگا پیدا ہوا تھا، تو نے کپڑے پہنائے، میرا پھر بدن ننگا ہو گیا، کپڑے دے دے۔ کہتے ہیں دو بیویوں والے کپڑے اماں نے دیے، ایک میں نے تامت باندھ لی، دوسرا اوڑھ لیا اور مدینے پہنچا۔ یار مشرق بٹھی رات مدینے پہنچا، کالے رنگ کے حبشی غلام حضرت بلال دودھ کا پیالہ لیے کھڑے تھے، ہاتھ میں کھجوریں تھی، کمبل تھا، کہنے لگے آجا آجا۔ مصطفیٰ نے فرمایا در قبیلہ مزن سے میرا غلام آ رہا ہے، میں ساری رات سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری مشکل آسان ہوئی، کا انگارہ دیتے ہیں، مجھے مدینے میں جلنا جلنا نہیں، نہیں، ہم مجھے پہلے عزت مل ساری گئی، سہولیات میری میری قدر کرنے لگا، تو نے بگڑنا نہیں، میرے گویا نبی رحمت نور مجسم حضرت شفیع معظم حضرت عبداللہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تو نے مجھے بڑی شان دی ہے مصطفیٰ کی گود میں، آنکھیں کھول کے دیکھیں، اگر اسی رحمت کی چھاؤں میں میں پردہ کر دوں تو میری بات سنائے گے انشاءاللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ کا مثال بھی رسول اللہ سنائے گے انشاءاللہ میرے گود نبی میں، کریم نہ کوئی رشتہ صلی اللہ دار، علیہ وسلم نہ نے کوئی فرمایا تعلق عورت بال سنور کے دار، بازار نہ کوئی ہمسایہ اپنا، نہ کوئی چچا، نہ کوئی ماموں، شہر میں تنہا اسی کسے دے کچھ نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی تنہائی۔ جنازہ اٹھا تو اٹھانے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حسنین کریمین جنازے میں شامل۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، دیکھو مشکل کاٹی تھی تو آسانی کا رنگ دیکھو، آسانی کا انداز دیکھو۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مدینے میں رواج تھا کہ جب قبر میں اتارنے لگتے تھے تو قریبی رشتہ دار اتارا کرتے تھے، اور عبداللہ کا تو رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا مدینے میں، کون اتارے؟ فرمایا جب قبر میں اترنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اتر گئے کہ ہم قبر میں اتارتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم باہر نکلو، تم کیوں قبر میں گئے ہو؟ باہر آؤ۔ کہتے ہم باہر آئے تو اجازت ہے، رسول اندر گئے۔ فرمایا کون کہتا ہے اس کا کوئی نہیں، میں بھی موجود ہوں۔ کون کہتا ہے کوئی نہیں؟ فرمایا رکھو میرے ہاتھوں پہ، حضور کے دستے مبارک پہ رکھا اور بار کھڑے ہم رشک کرنے لگے، اللہ تیرا آسانی دینے کا رنگ، آسانی اس نے مشکل برداشت کی تو رب نے مصطفیٰ کے قدموں میں آسانی عطا فرمائی۔ پسے اور حضور نے قبر میں رکھا، نبی پاک نے میرے دادا مرشد کہتے ہیں عشق سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا، میرے اعلیٰ بلا ضرورت بازار جائے، رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، زمین والی رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور بیدم شباب سی تو حد کر گئے، کہنے لگے پسے مردہ بعد مرنے، پسے مردہ فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال کامل پیرونا دے باہو قبر جنا دی جیوے۔ میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی جنگی دیکھ کر مکہ مخالفت کرتا بتا دے، میں عورتوں کو بتاؤں حضور کا خیال رکھ میرے فاطمہ بنت اسد بڑا پیار اندر رہے گی، بڑی محبت کی ماں گھر کے اندر رہے گی، ہر جتنا گھر تکلیف کاٹی، لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا ہی اللہ کا قرب پاتی جائے، اتنا ہی رب کریم کی خلیفہ ہوتی جائے۔ جب بیاہ کی ان کے گھر گئی تو باہر سے سودا لا کے دیتی، حضرت فاطمہ سے بڑا پیار گھر کے مشکل رہے گی، اتنی اللہ کے قریب رہے گی۔ جب اسحاق ہوا فرماتے ہیں کوہرام مچ گیا مدینے میں، لوگ منتیں کرتے تھے کہ حضور کا ایک بال مل جائے تو قبر میں بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ رسول پاک نے فرمایا جب جناب علی کی والدہ کو غسل دے دو تو کفن پہنانے سے پہلے میرے پاس آنا۔ کہتے ہیں جب غسل دے لیا تو عرض کی حضور غسل ہو رہا ہے، کفن کا کیا کرنا ہے؟ حضور اندر گئے، جب تم گھر کے امید اندر بدلی، تم بھائی کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا، اتار کے دیا، بیٹے کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا، شوہر کے لیے مانگو اس نے گی تو میرے اللہ لیے تمہیں بڑی دے گا۔ تکلیفیں صحیح ہیں، بڑی مشکل دیکھی ہے، کاروبار بڑھے، میں اس طرح کرو میرے کرتے میں اسے کفن دو۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، اپنے کرتے
کا لباس مبارک میں کفن دلایا، پھر جب وہ دفن ہوئی تو حضور قبر پہ کھڑے ہوئے، پھر میرے کریم نے بتلایا گھروں میں بیٹھی رہنا، اپنے سارے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی بخشش قبول کرے گا۔ تمہاری آسانیاں ملی ان لوگوں کو تو ان کی قبروں تک آسانیاں ملی، پھر ان کو قیامت تک کے لیے آسانیاں ملی جنہوں نے مشکلات کو دیکھا، بھائی جو سوئے رہے، جو آرام کرتے رہے، جنہوں نے مناسب ہی نہ سمجھا کوئی کٹھن مرحلہ طے کرنا، جنہوں نے کہا نا ہم تو سوٹ کے ساتھی ہیں، ہم تو سکون کے ساتھی ہیں، ہم تو سلوٹ کے ساتھی ہیں، جب موجیں لگے گی تو دوڑ کے پہنچیں گے، کہیں گے ہمارا بھی تعلق کرتا ہے، ہماری بھی رشتہ داری ہوتی ہے، ہمارے بھی رابطے ہوتے ہیں، پھر دوڑ کر کے پہنچیں گے۔ اصل ساتھی وہ ہوتا ہے جو دکھ کا ساتھی، آزمائش کا ساتھی، مشکلات تجھے اونچا اڑاتی ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نبی پاک کی میں نے اس کی طرف توجہ کی، میں نے کہا حضور کی تلاش میں نکلا اور میں نے کئی سال حضور کو ڈھونڈا، کبھی ایک دروازے، کبھی دوسرے دروازے، کبھی تیسرے دروازے۔ فرماتے میں شہزادہ تھا پر بکتا بکاتا مدینے آیا، میں نے نبی پاک کی تلاش میں یہودیوں کی غلامی بھی کی، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت، فرماتے ہیں بڑی تکلیف کاٹی، بڑی آزمائش دیکھی، لیکن اس دن مجھے سارے دکھ بھول گئے، اس دن میری ساری تکلیفیں آسانیوں میں بدل گئی، جس دن میرے نبی نے میرا بازو تھام کے کہا سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان کو تو میں نے اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کہ میں رسول اللہ کے خاندان میں جا شامل ہوا، تو بھائی یاد رکھیں جب آپ کو مشکل آتی ہے تو آپ کو آسانی دینے اللہ کرے آپ کو سمجھ، جب آپ کی طرف کوئی آزمائش آتی ہے تو آسانی دینے، یہ بات صحیح ہے کہ بیٹیاں پیدا ہونے پہ مشکل ہوتی ہے، ان کے نصیبوں سے ڈر آتا ہے، اور جتنی آسانی اللہ بیٹیوں کے باپ کو ہوتا ہے اور جتنی رحمت رب بیٹیوں کے باپ پہ فرماتا ہے اتنی بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آتی۔ اس میں شک نہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو جب سنبھالنا پڑے تو مشکل ہوتی ہے، بوڑھوں کی طبیعت بچوں جیسی ہو جاتی ہے، دقت ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، ان کی بات سننا بعض اوقات کڑوا لگتا ہے، ان کی فرمائشیں بعض اوقات بچوں کی طرح ایسی ہوتی ہیں جو حل نہ ہو سکے، لیکن یہ وہی ماں باپ ہیں جن کی نوکری کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تو ایک رات میں کچھ کرنے میں کامیاب ہوا تو اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اس میں شک نہیں کہ باپ بہت ساری مشکل آزمائش کبھی کوئی شاعر ادیب نے اپنا لکھا ہوا شاعری کا کام بڑا مشکل ہے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بڑا پاک پہ چڑھتا اس ہے، دور کے میرے بھائی کروڑوں اور ارب بڑا ہی مسئلہ ہے، مکان بنا کے لوگ اس کو غلاف نہیں چڑھاتے، غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ کو چڑھتا ہے، جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ غلاف پہ ہوتی ہے۔ میری بہنوں میری بیٹیوں، اس دور میں جب فتنہ ہو من اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتی ہو تو غلاف میں چھپ جاؤ، تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، تمہارا وقار بڑھ جائے گا، تمہاری عزت بڑھ جائے گی۔ میرے بھی آ جائے میں جتنی گھر کے اندر ہوگی سنت پر عمل کرے گا تو دنیا رہی، اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بڑھ جائے گی۔ سنت پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے، اللہ 100 شہیدوں کا درجہ دے گا۔ تو بھائی جس قدر مشکل زیادہ اس قدر آسانی بھی نکلتی ہے، اس قدر اجر بھی زیادہ۔ مشکلات سے گھبرایا نہ کریں، ذہن بنا لیں چھپانے رب نے دی ہے وہی اللہ نجات بھی عطا فرمائے، یہ خزانہ انسان آسان ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ فرمایا جب یہ گھر سے نکلتی ہے سب اکٹھے کرنے کے لیے لگا، فرمایا اور کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان اسے دیکھتا ہے، وہ لوگ دکھوں میں راضی شیطان رہتے وسوسہ ہیں، اندوزی دکھوں میں راضی رہتے ہیں، شیطان اسے آزمائشوں میں۔ دیکھتا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے حبیب رب رسول سے سید پیار عالم اور میرے صلی اللہ علیہ حدیث وسلم بخاری میں ہے، جب بات فرمایا کرتے جو تھے، مجھ سے جب جتنا زیادہ پیار کرے گا اتنا اس کی طرف مشکل زیادہ آئے، بڑا کم۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ لوگ ملنے آئے، کہنے لگے صاحب ہمیں آپ بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں، آپ کی زیارت کرنے آئے، دل کرتا ہے 2 گھڑیاں پیر دبا دیں، 10 مبارک چھو جائیں، دستبوسی ہو جائے، دل کرتا ہے تو یہ والا بات اپنے گھر میں پہنچائیں، حضور بڑا پیار ہے، خدا سنائے، خدا بڑا پیار ہے، پھر سوچ لو کا بڑا پیار ہے میرے بھائی۔ حضرت ابو بکر شبلی دیوانے سے آدمی تھے، پتھر اٹھائے روڑے اور زور زور سے ان لوگوں کو مارنے شروع کر دیے، دوڑ گئے، کہنے لگے بابا تو پاگل ہو گیا۔ جب دوڑے تو حضرت ابو بکر شبلی فرمانے لگے بس تم تو کہتے تھے ہمیں پیار بڑا ہے، حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے اگر تمہیں مجھ سے پیار ہوتا تو میرے روڑے کھا کے میرے دروازے پہ مر جاتے، کبھی میرا ساتھ چھوڑ کے نہ جاتے۔ تمہیں پیار نہیں، تم صوفیہ جن ہو، چوری کھانے والے صوفیہ کے، تم تو اس لیے آئے ہو کہ یہاں برکت ملے گی، موجیں ملیں گی، تمہیں پیار نہیں، ہمیں خدا رسول سے پیار بھی ہے، ذرا سی آزمائش آئے رونے بیٹھ جاتے ہیں، غریب بھی رو رہا ہے، بیمار بھی رو رہا ہے، تنگ دست بھی رو رہا ہے، اور جو آدمی کسی مشکل میں گرفتار ہے وہ بھی کہتا ہو جتنا میں الجھ گیا ہوں ہے ہی کوئی نہیں، اٹھیں بیمار ہوں، اپنے آپ کو توانا کریں، اپنے اندر جولانیاں پیدا کریں، یاد
رکھیں جتنی مشکل سخت ہوگی اتنی آسانی بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا میرے محبوب کے پاس حضرت حفصہ بیٹھی تھی، جناب سودا بیٹھی تھی، اس سے بڑھ کر بھی کسی کو اعتبار ہوگا جن کو قرآن اگر میں تمہیں ایک مشکل دوں گا تو میں تمہیں 2 آسانیاں عطا فرماؤں گا اللہ تعالیٰ ڈبل آسانی دیتا ہے اگر کسی پر مشکل ڈالتا ہے اپنے آپ کو کمزور نہ کریں ذہن بنائیں مزاج بنائیں تکلیف برداشت کرنے پھر یہ مشکل نہیں ہوگا پھر آسانی سے بندہ گزر جائے گا